وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یہ چھٹے پارے کا 12واں رکوع ہے، صفحہ نمبر 106 پہ۔ صفحہ نمبر 106 پہ چھٹے پارے کا 12واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس کا ترجمہ جی، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا، اتخذا کا معنی بنانا، لا تتخذوا تم نہ بناؤ، نہ بنایا کرو، الیہود یہودیوں کو، والنصارى اور نصرانیوں کو یعنی عیسائیوں کو، اولیاء اپنے دوست یا اپنے مددگار۔ اولیاء جو ہے یہ ولیٌ کی جمع ہے، ولیٌ، اور ولیٌ کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا اس طرح تسلسل کے ساتھ آنا کہ ان کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ پھر یہ لفظ قرب کے معنی میں، نصرت کے معنی میں، دوستی کے معنی میں استعمال ہونے لگا، اور پھر یہ یعنی مذہبی طور پر بھی اس کا ایک استعمال بنا، اور یہ مختلف اس کے استعمالات شروع ہو گئے، لیکن اس میں قرب کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ دو لفظ ہوتے ہیں، اسی سے وہ نکلتے ہیں، ایک ولایت ہے اور ایک ولایت ہے۔ یعنی ولایت واو کے فتح کے ساتھ، اور ولایت واو کی زیر کے ساتھ۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں
کہ یہ جو باطنیہ وغیرہ تھے انہوں نے اسلامی اصطلاحوں کو نہیں بدلا تھا، انہوں نے صلاۃ کو صلاۃ ہی کہا تھا، صوم کو صوم ہی کہا تھا، حج کو حج ہی کہا تھا۔ اصطلاحوں کے الفاظ وہی تھے، لیکن انہوں نے اس کے معنی وہ کر لیے تھے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق نہیں تھے۔ مثلا کہ ایک اسلامی اصطلاح ہے وضو کرنا۔ اب وضو آپ سمجھتے ہیں کہ وضو کیا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وضو تو ہے اسلام میں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے امام وقت کے پیچھے نماز پڑھنا۔ تیمم بھی آپ سمجھتے ہیں، تیمم کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ تیمم یہ ہے کہ امام کی عدم موجودگی میں اس کے نائب کے پیچھے نماز پڑھنا۔ سمجھیں؟ صوم، وہ کہتے تھے صوم کا حکم تو ہے، لیکن صوم سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے، تمہارے امام نے تمہیں جو راز کی بات بتائی۔ یہ راز کی بات کیا تھی؟ جب ان کی باتیں ساری کفریہ ہوتی تھیں تو اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ یہ بتا رہے تھے، اس کو وہ مار نہ دیتے لوگ، اس لیے وہ قابل اعتبار لوگوں کو بتاتے تھے، جس پر انہیں اعتبار ہوتا تھا نا اس کو بتاتے۔ تو وہ کہتے تھے کہ صوم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے امام نے تمہیں جو راز کی بات بتائی ہے نا، وہ تم نے کسی کو نہیں بتانی۔ اب اصطلاحیں، الفاظ وہی ہیں، معنی ان کے بدل لیے۔ تو یہ بھی باطنیہ کا ایک طریقہ تھا جسے بعد میں کچھ لوگوں نے استعمال کیا، کہ الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن اس کا معنی وہ اپنے پاس سے کر لیتے ہیں۔ تو جو ولایت ہے، ولایت کا معنی ہوتا ہے نصرت اور دوستی، التولی والنصرہ، نصرت اور دوستی۔ اور ولایت کا معنی ہوتا ہے السلطان والملک، یعنی حکمرانی۔ ٹھیک ہے؟ اب جو باطنیہ تھے، جب وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم حضرت علی کی ولایت کو مانتے ہیں، تو ان کی ولایت سے مراد حضرت علی کا قرب الہی نہیں تھا۔ حضرت علی کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرف اور وہ نہیں تھی، بلکہ وہ مراد لیتے تھے خلافت بلا فصل، یعنی ولایت سے ان کی مراد تھی حضرت علی، پہلے 3 خلفاء کی خلافت کا انکار اور خلافت بلا فصل۔ استدلال وہ جو کرتے تھے وہ اسی لفظ سے کرتے تھے۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو پس منظر بتایا کہ آپ اس رکوع پہ غور کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ باقی ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے، اپنا عقیدہ ہے، ہم نہ کسی سے لڑائی کرتے ہیں، نہ ہم کسی کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ سنت کا لفظ میں نے اس لیے نہیں بولا کہ ہمارے احادیث کو وہ نہیں مانتے، ان کی جو کتابیں ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، اس لیے پھر جا کے ایک فائنل اتھارٹی تو قرآن رہ گیا اگر قرآن کریم کو بھی مانا جائے۔ اب آپ اس پس منظر میں غور فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے، یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ۔ پہلے تو کسی بات کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر دیکھیے۔ اس کا پس منظر یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا حاکم کون ہوگا یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین کون ہوگا، یہ نہیں ہے پس منظر۔ پس منظر یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی قباحتوں کو بیان کیا گیا۔ اب اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ جو لوگ اس طرح دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تم نے انہیں اپنے دوست نہیں بنانا، تم نے ان سے کسی نصرت کی امید نہیں رکھنی۔ اب اس کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے کہ
حضرت عبادہ بن صامت جو تھے ان کا بنو کینکا کے ساتھ، وہ ان کے حلیف تھے زمانہ جاہلیت میں، بنو کینکا کے ساتھ۔ عبداللہ بن ابی بھی بنو کینکا کا حلیف تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنو کینکا کے خلاف لڑائی کی تو عبداللہ بن ابی نے باوجود اس کے کہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا بلکہ بنو کینکا کا ساتھ دیا۔ کچھ منافق ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو منافق تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی یہ اسلام اور کفر کی کشمکش چل رہی ہے، پتہ نہیں اسلام غالب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم یہود کے ساتھ بھی دوستی کا تعلق رکھیں، اگر کبھی مسلمانوں پہ برا وقت آ گیا تو ہماری مدد تو کریں گے نا۔ یعنی ان حالات میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کمال کا اعتماد کرنا، یہ تو ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا کام ہے۔ جب حالات ایسے تھے تو منافق اس طریقے سے کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی یہ سوچ کی نفی فرمائی اور پھر اس کے متعلقہ چیزوں کو بیان فرمایا۔ میں کہتا ہوں سارے مباحث کو ایک طرف رکھ کے صرف قرآن کریم کی آیات پہ غور کریں، قرآن کریم کو قرآن سے سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ہے۔ میں متقدمین کی آراء کی بھی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ تمہاری حدیث کو حدیث مانتا ہے؟ کیا وہ تمہارے متقدمین کو متقدمین مانتا ہے؟ تو پھر فائدہ کیا ہے بیان کرنے کا؟ اس پس منظر میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو قرآن کریم سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن بہت کچھ بتا دیتا ہے جو بندہ قرآن میں غور کرتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے اولیاء نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ، مطلب کیا ہے؟ دوست نہ بناؤ، انہیں اپنے مددگار نہ سمجھو۔ آگے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں۔ اب مجھے بتائیے کیا یہاں اولیاء کا معنی حاکم ہے یا دوست و مددگار ہے؟ یعنی یہود بعض کے حاکم تو نہیں تھے نا، کسی ریاست کے سربراہ تو نہیں تھے۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی واضح حقیقت ہے کہ یہود و نصارہ میں، وہ مثال مجھے اچھی نہیں لگتی دینی ورنہ مجھے وہ دینی چاہیے ان کی دشمنی کو واضح کرنے کے لیے، ہمیشہ سے دشمنی رہی، لیکن جب اسلام کی مخالفت کا وقت آیا تو وہ ایک ہو گئے۔ یعنی کوئی بھی باطل قوت جو ہے نا، جب وہ مسلمان کے خلاف آتی ہے تو وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ان میں سے بعض کے دوست ہیں، وہ کبھی بھی تمہاری دوستی کے لیے اپنی یہودیت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کبھی اپنی نصرانیت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس لیے جن کے دلوں میں دین کی محبت ہے ان کو چاہیے کہ وہ دینی تعلق کو غالب کرے اور یہود و نصارہ کے ساتھ انہیں دوست نہ بنائے۔ پہلے بھی کئی بار یہ بات گزری ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی تجارتی لین دین کرنا، کوئی معاشرتی معاملات کرنا، اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا، اس کی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر ایک عزت اور وقار کے ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ لین دین ہوتا ہے
کوئی یعنی اب یہ تو نہیں ہے کہ سامنے آیا تو بندے نے اس کو گالیاں دینی ہیں، انسان ہے یار. اور لیکن ایک ہوتا ہے اتنا گہرا تعلق قائم کر لینا کہ بندہ اپنے دینی راز ان کو بتانا شروع کر دے. لا تتخذوا بطانة من دونکم، تم انہیں بتانا نہ بناؤ. بتانا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو قمیص کے نیچے پہنا جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جگری یار، اس کی ممانت ہے. یہاں پر القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے. یہاں اولیاء سے بھی مراد بتانا ہے، ان کو گہرے دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. آگے فرمایا اس کی سزا کیا ہوگی؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، یہ اسی تولا اسی ولی سے نکلا ہے. اب دیکھیے جو منافق تھے نا، وہ یہود کو اپنا حاکم نہیں بناتے تھے، دوست بناتے تھے. وہ یہودیوں کو اپنا سربراہ ریاست نہیں بناتے تھے، دوست بناتے تھے کہ تاکہ یہ ہمارے کام آئیں، ہم ان سے تعلقات رکھیں. عبادہ بن صامت کے جو پس منظر میں نے عرض کیا، اس پس منظر میں عبداللہ بن ابی نے جو کیا اس کو دیکھیں. تو یہاں پر یہ اسی ولیون سے نکلا ہے تولا، دوستی کرنا. اللہ پاک نے فرمایا جو ان سے دوستی کرے گا تم میں سے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا. یعنی دوستی سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے مقابلے میں جو بندہ یہود کو دوست بنائے گا، اللہ انہیں قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ ہی اٹھائے گا. اور جو اس کا پازیٹو پہلو کیا ہے؟ المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ اس کی سزا بیان کر دی. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم یہود سے اتنی دوستی رکھو گے تو ایسا ایسا تم بھی یہود کے رنگ میں ڈلتے چلے جاؤ گے اور یہودیت کو اختیار کر لو گے. یا اس کا مطلب یہ ہے اگر تم نے دین کو بیچ دیا یہود کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے تو پھر تمہارا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا. جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہو جاتا ہے. مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. آگے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والے لوگوں کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ عادلوں کو ہدایت دیتا ہے. یہ تو بالکل ایک یعنی ایسی بات ہے جس کے غلط ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں. قرآن کریم کی اصطلاح میں جب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندے ظلم پہ ڈٹ جاتے ہیں اللہ ان پہ ہدایت کو مسلط نہیں کرتا. جو بندے ضد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ ان کی ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. فرمایا جو بندہ ان کے ساتھ دوستی رکھے گا ہم اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیں گے. وہ حالت نفاق میں ہی دنیا سے چلا جائے گا، اسے ایمان کی حلاوتیں نصیب نہیں ہوں گی. اب ارشاد فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یعنی یہ کون لوگ تھے جو ان سے دوستی رکھتے تھے؟ فَتَرَى الَّذِينَ، فَتَرَى پس تو دیکھے گا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ جن کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں ہے ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی یا ان کے دل کے کوئی وال بند ہو گئے تھے. بیماری سے مراد ہے نفاق کا مرض. جس طرح جسم بیمار ہوتے ہیں روحیں بھی بیمار ہوتی ہیں. ایک دل کی مادی بیماری ہے، ایک دل کی روحانی بیماری ہے. اس سے مراد ہے منافقت کا مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. آپ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ یسارعون فیہم، یسارع کا معنی ہوتا ہے سرعت، جلدی کریں گے. وہ بڑی جلدی کر رہے ہیں. فیہم ان میں. اور کیوں جلدی کر رہے ہیں؟ بندہ جتنی بڑی بھی بونگی مارتا ہے نا
اپنے خیال میں کوئی اپنا فائدہ ہی کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا جتنا بھی بڑا اپنے آپ کو تباہ کر رہا، چور بھی کبھی نہیں سمجھتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، ڈاکو بھی کبھی نہیں سمجھتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، شرابی بھی کبھی نہیں سمجھتا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ بندہ ہمیشہ اپنا فائدہ سوچ کے ایک کام کرتا ہے، لیکن بندے کا فائدہ اس چیز میں کبھی نہیں ہوتا جسے وہ رب کو ناراض کر کے حاصل کرتا ہے۔ جو بندہ دنیا کے لیے دین کو پیچھے کر دیتا ہے، میرا خدا اس کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یقولون، وہ کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں کیا؟ نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ہمیں خوف ہے، ہمیں خدشہ ہے، ان تصیبنا دائرہ، اصابہ یصیبو کا معنی پہنچنا، ان تصیبہ کہ پہنچے، نہ ہمیں دائرہ کہتے ہیں گردش کو، گردش روزگار، زمانے کے چکر، وہ کہتے تھے ہمیں خدشہ ہے، گردش روزگار نہ ہمیں پکڑ لے، یہود نہ غالب آ جائیں، اگر یہود غالب آ گئے اور ہم مسلمان ہوئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ جو لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ وابستہ کیے بیٹھے ہیں، یہ کوئی دانش مند نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی کا سودا نہیں کر رہے، انہیں تو اپنے مستقبل کا خیال ہی نہیں ہے۔ تو یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے تھے ہمیں خوف ہے، ہمیں گردش روزگار نہ پکڑ لے، ہم اپنا مستقبل کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین نے مجنون کہا تھا، کس لیے مجنون کہا تھا؟ کیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات مجنونوں جیسی تھی؟ کیا آپ نے کسی کو پتھر مارا تھا؟ کیا آپ مجنونوں کی طرح استغفر اللہ الیاذ باللہ کی حرکت کرتے تھے؟ نہیں، اس لیے وہ مجنون کہتے تھے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ پورا مکہ ان کا احترام کر رہا تھا، ان کو کیا سوجی کہ توحید کے لیے سارے مکے کو مخالف کر لیا۔ یہ جو کمال اخلاص تھا، یہ دنیا داروں کو جنون نظر آتا تھا۔ جو سرکار نے فرمایا اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ لوگ کہیں مجنون ہو گیا ہے۔ تو اگر دنیا دار کسی دین سے وابستہ بندے کو کہہ دیں کہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو برا نہیں منانا چاہیے، بندے کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ مجھے رب کی وجہ سے یہ جملہ سننے کو ملا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، اس نے سب کو چھوڑ دیا تھا مجھے راضی کرنے۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں ہمیں دائرہ نہ، ہمیں گردش روزگار نہ پکڑ لے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، عسا ویسے امید کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے، ممکن ہے ایک کام ہو جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز پر عصا کا لفظ بولتا ہے تو اللہ کی امید بھی یقین ہوتا ہے۔ یہ مفسرین کا قانون ہے۔ یعنی ایک سخی آدمی ہے، وہ کسی کو کہتا ہے یار شاید ہم تمہیں نوازیں، تو وہ یقیناً نوازے گا کیونکہ سخی ہے نا، اپنی بات کی لاج رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو امید دلاتا ہے تو اللہ کی امید یقین ہوتی ہے۔ تو ترجمہ کیا بن گیا؟ یعنی ویسے ترجمہ یہ ہے نا فَعَسَى اللہ، پس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، یا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اَن یَأْتِیَ بِالْفَتْحِ، اللہ تعالیٰ فتح لے آئے۔ مطلب کیا ہے؟ تم تو یہ کہتے ہو نا کہ پتہ نہیں یہ مسلمان کمزور ہیں، پتہ نہیں کب ان پہ یہ غالب آ جائیں گے یہود و نصارہ۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں کمزوروں کو قوی کرنے والا ہوں، یہ جو کمزور ہیں میں انہیں طاقتور کرنے والا ہوں اور میں انہیں فتح دینے والا ہوں۔ بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے۔ او امر من عنده،
یا کوئی معاملہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، اس سے کیا مراد ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو منافق دعوے تو بڑے بڑے کرتے تھے نا، بڑے بڑے دعوے کرتے، جب سرکار واز فرماتے نا جمعے کے دن تو عبداللہ بن ابی اٹھ کے بار بار کہتا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ، بڑے دعوے کرتا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ مت بھولو، یہاں پر امر سے مراد ہے کوئی وحی آ جائے، اللہ تعالیٰ کوئی وحی نازل کر کے تمہارے نفاق کو ظاہر کر دے، تمہیں رسوا کر دے اللہ تعالیٰ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ او امر من عندہ فیصبحوا، پھر وہ ہو جائیں علی ما فعلتم نادمین، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، پھر وہ ہو جائیں اللہ اوپر ما اسروا، جو کچھ انہوں نے چھپایا، سر راز کو کہتے ہیں نا، اسرار اس کی جمع ہے، جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا، فی انفسہم اپنے دلوں میں، کیا ہو جائیں نادمین، ندامت اٹھانے والے۔ یعنی جو اس وقت یہود سے دوستی کیے ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دے گا، جب اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کو صوبے کا گورنر بنا دے گا، جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قدموں میں کیسر و کسرا کے خزانے لے آئے گا، اس وقت یہ شرمندہ ہوں گے منافق کہ ہم کیا کرتے رہے۔ جب وحی آ جائے ان کو بے نقاب کر دے، اس وقت وہ شرمندہ ہوں کہ ہم جو کچھ تمہارے دلوں میں تھا اس پر وہ نادم ہوں۔ اس وقت کیا ہوگا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، اَهَٰؤُلَاءِ، حمزہ استفہام کا ہے، کیا یہ ہیں وہ لوگ الذین جو اقسموا، قسمیں کھایا کرتے تھے، قسمیں کھایا کرتے، یعنی اہل ایمان کا تو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ بھی منافق ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن تو بڑے سیدھے سادے اور بھولے بھالے ہوتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیر صاحب نے پوچھا صوفیہ کی روایت کو محدثین قبول نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ تو ہم مولویوں نے اپنی اپنی توجیحات کی، کسی نے کہا وہ صوفی ہوتے ہیں انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا، کسی نے کچھ کہا کہ میں نہیں، صوفی حسن ظن رکھتا ہے، صوفی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ سرکار کی طرف غلط بات منسوب کر سکتا ہے۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں تمہارا تقوی اور تدین کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن ہم تمہاری بات اس لیے نہیں اس پس منظر میں مانیں گے کہ تم ہر بندے کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہو۔ یہ کبھی خفیہ ایجنسیوں والے کسی بندے کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں؟ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، ورنہ ان کا کاروبار ہی، ورنہ ان کا وہ ڈیوٹی ہی ادا نہ ہو اگر وہ اپنا کام نہ کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان والے تو حسن ظن رکھتے تھے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اہل الجنت بلہن، جنتی بڑے بولے بالے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جب وہ ان کا کوئی زیادہ نوافل پڑھتا نا، ان کا کوئی غلام، وہ اس کو آزاد کر دیتے، پھر غلاموں نے یہ بات سمجھ لی کہ نفل پڑھنے والے کو آزاد کر دیا جاتا ہے، انہوں نے پھر آزاد ہونے کے لیے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے کہا وہ آزاد کر دیتے، لوگوں نے کہا حضرت دھوکہ دیتے ہیں آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا جو ہمیں رب کے نام پہ دھوکہ دے گا ہم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایمانی کیفیات ہوتی ہیں، ہم ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے، عمل کرنا تو بات کی بات ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایمان والے کہیں گے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، اَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ ہیں وہ لوگ الَّذِينَ اقسموا، جو قسمیں کھایا کرتے تھے، باللہ، اللہ کی قسمیں، جہد ایمانہم، جہد انتہا درجے کی، ایمان یمین کی جمع ہے، قسم، جو بڑی تاکید کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہم، کس چیز پر قسمیں کھاتے تھے؟ انہم، بے شک وہ، لمعکم، تمہارے ساتھ ہیں، یعنی وہ قسمیں ہم منافقین کے، ہم یہودیوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس پر وہ قسمیں کھاتے تھے۔ حبطت اعمالہم،
اللہ پاک فرماتا ہے جن لوگوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ کچھ منافق پہلے ایمان لائے تھے پھر مفادات کے لیے نفاق کا راستہ اختیار کر لیا، یا ان کے دعوی ایمان کی وجہ سے ان کا شمار اس طریقے سے کیا گیا، انہیں اس طریقے سے ان کا ذکر کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ اگر وہ ایسے تھے کہ وہ پہلے ایمان لائے پھر نفاق کے راستے پر چلے تو ان کا ایمان برباد ہو گیا، ورنہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنی دنیا بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو زیرو کر دے گا۔ اب عزت اس کو ملے گی جو میرے نبی کا وفادار ہوگا۔ حبطت اعمالہم، حبطت برباد ہو گئے، حبط اعمال کا برباد ہو جانا، اس پر بڑی دلچسپ بات ہے۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، پھر وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والے، پھر انہیں سمجھ آ جائے گی ہم بڑے گھاٹے کا سودا کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہ جو نفاق تھا ایکچولی ارتداد کی طرف سفر تھا نا، یا اس کا یہ ربط ہے، یا یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر یہ چیز واضح فرما دی۔ یہ آیت جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ تم تو منافق ہو نا، چھپ کے اسلام کی مخالفت کرتے ہو، جو بندے مرتد ہو جائیں گے وہ بھی اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ابو بکر جیسے مجاہد کو کھڑا کر دے گا، اللہ ابو بکر کے لشکر کو کھڑا کر دے گا۔ یہ عہد صدیقی میں جو جنگ ہوئی تھی مرتدین کے ساتھ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جو بنو حنفیہ کے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے، اور بھی کئی قبیلوں کے لوگ مرتد ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، من یرتد منکم، جو مرتد ہو جائے تم میں سے، دین چھوڑ دے، ان دینہ ہی، دین سے، پھر کیا ہوگا؟ وہ دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ اپنے دین کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، بندہ محتاج ہے اللہ کے دین کی خدمت کرنے کا۔ اگر کسی بندے سے اللہ نے کوئی دین کا کام لیا ہے تو وہ لوگوں پہ احسان نہ کرے کہ میں دین کا کام کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرا رب اس سے خدمت لیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو مرتد ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ لائے گا بہت جلد ایک ایسی قوم، یحبہم، جو اللہ جن سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس کا اولی مصداق سیدنا صدیق اکبر اور ان کی قیادت میں، ان کی امارت میں مرتدین کے خلاف جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں۔ حکم اس کا عام ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مرتد ہوگا اللہ تعالیٰ کسی ایمان والوں کو کھڑا کرے گا۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے ترتیب کیا رکھی، فرمایا یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ بندہ اللہ سے محبت جب ہی کرتا ہے جب اللہ پہلے محبت کا کرم فرما دیتا ہے۔ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ پھر فرمایا وہ لوگ کیا ہوں گے، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اذلۃ علی المؤمنین، اذلہ ذلیل کی جمع ہے۔ دیکھیں یہ زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ تقویت الایمان کی ایک عبارت ہے جس پر ہمیشہ سے تنقید ہوئی اور ہونی چاہیے، اس کا رد ہونا چاہیے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کے نزدیک چمار سے زیادہ ذلیل ہے، جو اردو ہے۔ عربی زبان میں ذلیل کا لفظ بے سر و سامان کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم بے سر و سامان تھے۔ اردو میں ذلیل کا لفظ بے سر و سامانی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ کہ فلاں بندہ بڑا ذلیل ہے، مطلب کیا ہے؟ کمینہ ہے، گھٹیا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے نزدیک عزت پانے والے ہیں، وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے انبیاء معزز ہیں، وجیہ ہیں۔ میرے بھائی، ایک زبان کے لفظ کو جب ایک زبان میں استعمال کیا جائے گا، اس کا استعمال اپنا ہوگا۔ جب اسی لفظ کو دوسری زبان میں لائیں گے تو پھر زبان کا اعتبار کیا جائے گا، عربی لغت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ بڑی بنیادی غلطی ہے، بڑی بنیادی بات ہے۔ تو یہاں پر اذلۃ علی المؤمنین سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ جو ہوں گے نا ایمان والے، وہ جن کو اللہ کھڑا کرے گا، پھر وہ مومنوں کے مسئلے میں بڑے نرم ہوں گے۔ وہ جو ایمان کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے نا، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ایمان والوں پہ بڑے نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے۔ دیکھیں، بندہ نرمی اور سختی تو کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار اس نے بڑی زیادتی کی ہے، میرا دل تو چاہتا ہے میں اسے نشان عبرت بنا دوں، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ میرا بڑا بھائی ہے۔ یعنی بندہ تعلق کی بنیاد پہ نرمی یا سختی کرتا ہے۔ جب اللہ کی محبت کا چراغ دل میں جل جاتا ہے تو پھر نرمی اور سختی کا ذریعہ خونی تعلق نہیں ہوتا، رب کی محبت ہوتی ہے اور ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس پر میرا رب خاص کرم فرماتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے، ایک بھائی تھا ان کا عمیر بن ابی وقاص، غزوہ بدر کی بات ہے۔ سعد بن ابی وقاص مسلمان تھے، عمیر مشرک تھا۔ جنگ ختم ہو گئی، ایک انصاری حضرت سعد کے بھائی عمیر کو باندھ رہا تھا، بعد میں قیدیوں کو باندھ لیا تھا، آپ سنتے رہتے، رسیوں سے باندھ رہا تھا۔ حضرت سعد نے دیکھا، فرمانے لگے، انصاری سے کہا، میرے انصاری بھائی اس کی رسیاں مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، ان کی ماں بھی ابھی مسلمان نہیں تھی، اس کی رسیاں مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، فدیہ بڑا دے گی۔ عمیر نے کہا، بھائی تم میرے بھائی ہو، تم یہ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا، تو میرا بھائی نہیں ہے، تیرا میرا بھائی چارہ اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن تو نے میرے آقا کی رسالت کا انکار کیا تھا۔ اب میرا بھائی تو نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے رسیوں سے باندھ رہا ہے۔ یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ اور قیامت کے دن سرکار نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں پر نور کے تاج ہوں گے، لوگ انہیں دیکھ کے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی انبیاء ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں سے میں اپنے دین کا کام لوں گا وہ مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ سخت ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان پر کوئی ظلم کریں گے، ان سے کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کوئی تعلق اس راستے میں آڑے نہیں آئے گا۔ اور پھر فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے راہ خدا میں۔ مجاہدہ ہوتا ہے افراغ الدلو استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، کہ ڈول میں پانی ہو نا، یہ جہاد کی جو بیس ہے اس کی، لفظ جہاد کی، ڈول میں پانی ہو تو اس کو اوندا کر دیا جائے، جتنا پانی ہو گر جائے، اس کو اصل میں جوہد کہتے ہیں۔ جہاد کیا ہے؟
بندے میں جتنی کوشش ہے بندہ حق کے لیے لگا دے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، فرمایا یجاہدون، وہ جہاد کریں گے، پوری کوشش کریں گے، کس لیے؟ فی سبیل اللہ، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ جہاد اپنی بہادری دکھانے کے لیے نہیں کریں گے، وہ مال غنیمت کے لیے نہیں کریں گے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، وہ صرف اس لیے کریں گے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ۔ ان کی اگلی علامت کیا بتائی؟ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ نہیں ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ وہ دنیا کے تان سے ڈرتے ہوئے میرے احکامات کو نہیں چھوڑیں گے، وہ دنیا کے ملامت سے بچتے ہوئے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، لوگوں نے مجنون کہہ دیا، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا، یہ ملامت ہے۔ یہ جو ملامت ہے نا، یہ تصوف کا ایک باب ہے کہ اللہ کے لیے ایک بندہ لوگوں کے طعن و تشنیع کے تیر برداشت کرے۔ بندہ اللہ کے لیے جو دیتا ہے، میرا رب وہی چیز اپنے کرم کے مطابق دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے وقت دیتا ہے نا، اللہ اس کے وقت میں برکت دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے اپنی عزت قربان کر دے، میرا رب اسے دائمی عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الفتح الربانی میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا مولا تو کہاں ملتا ہے؟ فرمایا عند قلوب المنکسرہ، جو دل میری محبت میں ٹوٹ جائے میں ان میں رہتا ہوں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہمارا رب کیا چاہتا ہے۔ ویسے بھی بڑا غزلیہ سا شعر ہے، معاف کرنا، پہلے پہل کا عشق کا بھی یاد ہے فراز، جی خود یہ چاہتا تھا کہ رسوائیاں بھی ہوں۔ یہ ملامت تو محبت میں لازم و ملزوم ہے۔ بندہ بندے کے لیے ملامت برداشت کر لیتا ہے تو مولا کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر سکتا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر سکتا۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پر ذالک سے اللہ کا فضل کسے کہا گیا؟ دیکھیں، رزق اللہ کا فضل ہے، نیک اولاد اللہ کا فضل ہے، شہرت اللہ کا فضل ہے، بشرطے کہ کوئی چیز اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل نہ کی جائے، وہ اللہ کا فضل نہیں ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے۔ اکبر نے کہا تھا اسے ہم آخرت کہتے ہیں جو مشغول حق رکھے، اسے ہم آخرت کہتے ہیں جو مشغول حق رکھے، اور خدا سے جو کرے غافل اسے دنیا سمجھتے ہیں۔ اگر بندے کا منصب بھی اسے اللہ کے قریب کر دے تو منصب بھی آخرت ہے، اگر نماز بھی اللہ سے دور کر دے تو نماز بھی دنیا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو سستی سے نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لوگوں یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ چاہنے سے مراد ہے اس کا کرم بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محض اپنے کرم سے عطا فرما دے، اور اس کا ضابطہ مشیت بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسے دیتا ہے جو دین کا طالب بنتا ہے، یہدی الیہ من ینیب، ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ اللہ کا ضابطہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ مراد کیا ہے کہ جب بندہ کوئی بدلہ دیتا ہے نا، بندہ بڑا حساب کتاب رکھتا ہے کہ جناب اس نے
میرے بیٹے کی شادی پہ 5,000 دیا تھا، میں 6 دے دیتا ہوں، اس نے 1 دیا تھا، میں 1.5 دے دیتا ہوں. رکھتا ہے نا، گراؤنڈ ریالٹی ہے. بندہ بڑا حساب کتاب رکھتا ہے. جب میرا رب نوازتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، یہ ہے واسع. اللہ بڑی وسعت والا ہے، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کام کرتا ہے، مولا اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے. مولا روم کہتے ہیں نا، کوئی بندہ کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے چشمے کا صاف پانی دیکھا، کہنے لگا، اس نے دل، بڑا سادہ آدمی تھا، دل میں سوچا کہ اتنا صاف شفاف پانی والا بادشاہ نے کدھر دیکھا ہوگا. اس نے مشق بھر لی اور چل پڑا بادشاہ کے دربار میں، وہاں جا کے اسے تحفہ دیتا. پہنچ گیا وہاں پر، پتہ نہیں کتنے دن چلتا رہا، پانی کا پتہ نہیں کیا بن گیا ہوگا مشق میں. بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. بادشاہ نے کہا کیسے آیا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت ایک تحفہ لے کے آیا. کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا یہ تحفہ ہے. وہ سمجھ گیا وزیر اس کا، بادشاہ سمجھ گیا. اس نے اپنے وزیر سے کہا، خلوت میں کہا کہ یار اس کا پانی بہا دو اور اس کی مشق کو ہیرے اور جواہرات سے بھر دو. اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ پتہ نہیں کوئی پاگل آدمی ہے، کدھر سے پانی اٹھا کے لے آیا. بادشاہ نے کہا تحفہ دینے آیا تھا نا. اس نے تحفہ دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، ہم بدلہ دیں گے اپنی شان کے مطابق. کوئی قابل ہو تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کوئی مانگے تو صحیح، اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. واللہ واسع، واسع سے یہ مراد ہے علیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. تم نے اللہ کے لیے کچھ بھی کیا کسی کو نہیں پتا. تم نے ڈنڈورے نہیں پیٹے، کوئی نہیں جانتا اس نے کتنی لوگوں کی باتیں سنی ہیں، اتنے کیا کچھ نقصان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، میں جانتا ہوں تو نے میرے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. میں تمہیں ہر چیز کا بدلہ اپنی شان کے مطابق دوں گا. انما ولیکم اللہ ورسولہ، یعنی یہ اس کے متعلقات میں آ کر ارتداد اور پھر ارتداد کا مقابلہ کرنے والے کی صفات. پھر کلام مل گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ولی کی جمع ہے اولیاء. وہاں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ یہود و نصارہ تمہارے ولی نہیں ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے نصرت کرنے والے نہیں ہیں. تمہارا ولی کون ہونا چاہیے؟ انما حرف حصر ہے، فقط ولیکم اللہ. یہاں کوئی خلافت کا مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، یہاں کوئی استخلاف کا مسئلہ بیان نہیں ہو رہا. خدا را قرآن کو قرآن سے سمجھیں. اور میں کہا کرتا ہوں اگر قرآن کریم کو سمجھا جائے اس پس منظر میں جس میں قرآن ایک بات کرتا ہے، تو بہت سے مذاہب ایسے ہیں جن کی ایک دلیل بھی باقی نہیں بچے گی. انہیں مجروح اور مقتور روایتوں پر بڑا ناز ہے، وہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں ان کو لے آتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے ولی کون ہیں؟ انما ولیکم اللہ. تمہارے ولی صرف وہ ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. تمہارا تعلق محبت کا اللہ سے ہونا چاہیے. تمہاری نصرت اللہ کرے گا، ورسولہ، اور اللہ کے رسول. تمہاری ولایت، تمہاری دوستی، تمہاری محبت، تمہارا تعلق اسی سے لفظ مولا ہے، اس کا مادہ بھی ولی ہے، محبوب. محبوب. تو تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول. اور پھر کون؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. تمہاری دوستی ان سے ہونی چاہیے. تمہیں مشکل حالات میں ان سے کسی تعاون کی امید کرنی چاہیے، یہود و نصارہ سے نہیں. فرمایا وہ ایمان والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں.
کب کیسے ادا کرتے ہیں؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور حالت یہ ہے کہ وہ رکع یہاں پر عاجزی کرنے کے معنی میں ہے، اپنے لغوی معنی میں، کہ ارشاد فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ اخلاص اور للہیت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ہوں گے تمہارے ولی۔ دیکھیں اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں پر جو راکعون کا لفظ ہے اس کا مجازی معنی کیوں لیا گیا، میں یہ عرض کروں گا، اگر یہ کہا جائے کہ یہ آیہ کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے حالت نماز میں زکوٰۃ دی، اور اسی کو پھر ان کے خلیفہ بلا فصل کی دلیل بنایا جائے، تو باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ مجھے بتائیے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اتنے پیسے جمع کیے تھے کہ ان پر زکوٰۃ لازم ہو؟ یار وہ تو وہ لوگ تھے جو اپنے پاس رکھتے کچھ نہیں تھے۔ حضرت علی مجاہد نہیں تھے، ان کو مال جہاد سے، وہ مال غنیمت سے حصہ نہیں ملتا تھا؟ کیا وجہ ہے کبھی جا کے کوئی مزدوری کرتے ہیں، کبھی کوئی مزدوری کرتے ہیں؟ یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، یہ جمع کرنے والا نہیں ہے، تقسیم کرنے والا ہے۔ تو زکوٰۃ کا لفظ بھی تو یہاں پر لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، اور راکعون بھی اپنے لغوی معنی میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں اور بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ دیتے ہیں۔ اگر اسی چیز کو دلیل بنایا جائے گا کہ جناب جو بندہ خلیفہ بنے گا اس میں یہ شرط پائی جانی چاہیے، تو پھر مجھے بتائیے حضرت علی کے بعد والوں کا کیا کرو گے، بعد والے ائمہ کا کیا کرو گے؟ کیا انہوں نے بھی ایسا بھی بات کی؟ اگر یہ روایت، پہلی بات تو یہ ثابت ہی نہیں ہے، اگر ثابت ہو بھی تو خدا کے بندوں وہ قرآن کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتی، وہ ایک ایسی روایت ہے جو مجروح ہے۔ تو یہ اس سے ایسے استدلال کرنا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی والی بات ہے۔ قرآن خود یہ بتاتا ہے کہ پہلے کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، پھر کہا تمہارا ولی کون ہوگا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ ہیں تمہارے ولی، یہ ہوں گے تمہارے دوست، ان سے تم امید رکھو گے نصرت کی۔ یہاں پر تو وہ چیز زیر بحث ہی نہیں ہے جس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بندہ، یہ پھر تولا پھر اسی ولی سے ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرتا ہے، دوستی مینز محبت کا تعلق، اللہ سے دوستی، کہتے دیکھو جی اللہ سے دوستی کیسے ہوگی، یار آج تک تو تم اولیاء اللہ کا معنی اللہ کے دوست کرتے آئے ہو، اب پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ او بھائی لفظ ایک ہے، دوستی بندے سے ہوگی تو اور طرح کی ہوگی، اللہ سے ہوگی تو مفہوم اور ہوگا۔ اللہ سے دوستی سے مراد ہے محبت کا تعلق، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کے اس سے تعلق، عبدیت کا تعلق۔ تو جو بندہ دوستی کرتا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے، فإن حزب اللہ، تو وہی اللہ کا لشکر ہے، وہی اللہ کا گروہ ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہمیں گردش روزگار کا خوف ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، جو بندہ اس طرح کرے گا وہ اللہ کے لشکر کا سپاہی بن جائے گا۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور بے شک اللہ کا لشکر ہی غلبہ پانے والا ہے، اللہ کا لشکر ہی غلبہ پائے گا۔ اٹھا ساکیہ پردہ اس رات سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قاری صاحب تو کہنا بس، یہ ایک ہمارے درس قرآن میں بھی کبھی کبھی بیٹھتے ہیں، خیر مجھے تعارف نہیں ہے، حافظ وقاص صاحب وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمانی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔
اور ایک میرے بڑے مہربان تھے غلام حیدر بٹ صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ جو لوگ باہر جاتے ہیں اور وہ شادیاں کرتے ہیں وہ اس میں معاملے کیا آگے کر لیں گے، کہیں آئے گا، کہیں اس پر بات کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کی سچی محبتیں نصیب فرما، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ میرے مالک فہم قرآنی کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کے انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے تاریک دلوں کو منور فرما۔ میرے مالک ہماری قبروں کو بھی منور فرمانا، ہمیں قیامت کے دن بھی قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمانا۔ پروردگار عالم جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کو سننے کے لیے وقت دیتے ہیں، ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما، سب کو دارین کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ، پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ حافظ وقاص صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، ان کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما۔ یا کرم الاکرمین، جمی مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے، حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما۔ ربیع الاول شریف کی نور برساتی ساعتوں کا واسطہ، میرے مالک اپنے پاک نبی کے میلاد پاک کا واسطہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ پروردگار عالم بالخصوص غلام حیدر بٹ صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں قبر میں حشر میں ہر جگہ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے مالک ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک صاحب کو جزائے خیر دیجیے، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ۔